اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو اس مبارک اور مقدس ترین رات میں، شب برات میں 7 کام آپ کو ضرور کرنے چاہیے۔ یہ 7 کام ایسے ہیں اگر آپ اس رات میں کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ نجات پا جاؤ گے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کو شب برات میں عشاء اور فجر دونوں نمازیں پڑھنی ہیں، وقت پر پڑھنی ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوٹ جاتی ہے یا اکیلے پڑھ لیتے ہیں۔ عشاء کی نماز جو فرض ہے اس کا تو کوئی اہتمام نہیں، لیکن رات بھر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ رات بھر نوافل پڑھتے ہیں اور فجر کے وقت جو کہ فرض نماز ہے اس وقت سوئے رہتے ہیں، فجر چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اس رات میں آپ عشاء اور فجر دونوں نمازیں وقت پر اور جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، جتنی ہمت دے، اتنی نوافل کا اہتمام کرے۔ نوافل میں کوئی مخصوص نفل نہیں ہے، 2 رکعت کر کے آپ کو نوافل پڑھنے ہیں۔ کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد مخصوص سورت پڑھنا یا مخصوص مرتبہ 3، 7، 15، 20 یہ مخصوص تعداد بھی نہیں ہے۔ عام طور پر جو نوافل ہوتی ہے بالکل اسی طرح، بالکل نارملی طور پر نوافل پڑھنے ہیں۔ اور اس رات میں تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو اتنی کوشش کرے کہ آپ صلاۃ التسبیح اس رات میں پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس موقع ہے، وقت ہے، آپ کی ہمت ہے تو آپ صلاۃ التسبیح اس رات میں ضرور پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح ایک بہت بہترین نماز ہے جو نفل ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے۔ اسی طرح اس رات میں جو آپ کو کام کرنا ہے وہ چوتھا کام یہ ہے کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ پانچواں کام یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے۔ ذکر میں بھی کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے، جو ذکر آپ کو یاد ہو، جو سہولت ہو وہ ذکر کا آپ ورد کر سکتے ہیں۔ چھٹا کام جو آپ کو اس رات میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، خاص کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور نجات کی دعا مانگتے رہیں۔ ساتواں کام جو آپ کو اس رات میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی کبھار کسی شب برات میں قبرستان چلے جایا کرے۔ وہاں پر جانے کے بعد جو مردے ہیں، جو مرحومین ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ دیکھیے، ہر شب برات میں قبرستان جانا نہ مسنون ہے نہ مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکمل حیات طیبہ میں ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں 1-2 مرتبہ قبرستان چلے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل چاہیے۔ لیکن ہر شب برات میں قبرستان جانے کا اہتمام کرنا یہ غلط ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ اس رات میں مکمل رات جاگنا یہ ضروری نہیں ہے۔ شب برات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے سے اور باقی رہتی ہے سورج کے طلوع ہونے تک۔ تو اس رات میں یہ جتنا وقفہ ہوتا ہے 12-13 گھنٹے کا، یہ مکمل 12-13 گھنٹے جاگ کر عبادت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جتنی آپ کی صلاحیت ہے، جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، جتنی دیر آپ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ جاگ کر عبادت کر سکتے ہو، بس اتنا ہی جاگنا ہے۔ ورنہ آپ چائے پر چائے پی رہے ہیں، شربت پر شربت پی رہے ہیں اور زبردستی اپنے آپ کو جگا رہے ہیں تو یہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ مقصود جتنا وقت آپ جاگ سکتے ہیں بالکل بشاشت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اتنا ہی جاگے، اور جب تک جاگتے رہے اللہ کی عبادت اور فرما برداری کرتے رہے، کوئی گناہ والا کام ہرگز نہ کریں۔ لیکن یاد رکھے، شب برات جیسے مقدس اور مبارک ترین رات میں 8 کام آپ کو بھولے سے بھی نہیں کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کو اس رات میں حلوہ نہیں بنانا ہے، کیونکہ حلوہ بنانے کا شب برات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس رات میں آپ پٹاخے نہیں پھوڑو گے، آتش بازی نہیں کرو گے، کیونکہ آتش بازی کرنا ایک فضول خرچی ہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کے مال برباد ہوتے ہیں، اپنا تو ہوتا ہی ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اجتماعی طور پر بہت سارے لوگ مل ملا کر ایک ساتھ قبرستان میں آپ کو نہیں جانا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قبرستان میں عورتیں نہیں جا سکتی۔ عورتوں کو اس رات میں ویسے کبھی بھی قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس مبارک رات میں عورتیں قبرستان ہرگز ہرگز نہ جائیں۔
5ویں چیز یہ ہے کہ قبرستان میں اگر آپ جاتے ہو تنہا جائے، اکیلے جائے، وہاں جانے کے بعد چراغ نہیں لگانے ہیں، اگربتی نہیں لگانی ہے، ڈیکوریشن نہیں کرنا ہے۔ 6ٹھی چیز یہ ہے کہ اس رات میں مختلف قسم کے جو ڈیکوریشن ہوتے ہیں آپ کے گھروں پر، آپ کی مسجدوں میں، آپ کی مسجدوں کے اندر منبر و محراب پر، کسی بھی قسم کا کوئی ڈیکوریشن آپ کو نہیں کرنا ہے۔ 7واں کام جو آپ کو اس رات میں نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بازاروں میں، میلوں میں مرد عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہ ہوں۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ آپ کو اس رات میں قبروں پر جا کر پھول چڑھانا، ہار چڑھانا، چادریں چڑھانا، اس کام سے بھی بہت زیادہ بچنا ہے۔ اسی طرح شب برات میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ مغرب سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد 6 رکعتیں نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ ہر 2 رکعت کے اوپر سلام پھیرتے ہیں اور ہر 2 رکعتوں کی نیت بھی الگ ہوتی ہے۔ پہلی 2 رکعتوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہماری عمر طویل ہو جائے، ہماری عمر میں برکت ہو۔ دوسری جو 2 رکعت ہوتی ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم پر جتنی مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں، وبائیں، بیماریاں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو ختم فرمائے۔ اسی طرح جو آخری 2 رکعت ہوتی ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، ہم مالدار رہیں، تونگر رہیں، ہم کسی کے در کے فقیر نہ ہو سکے۔ یہ 3 نیتیں ہوتی ہیں اور 6 رکعت ہوتی ہیں۔ لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اس نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ نماز کب پڑھنی ہے؟ تو دیکھیے، اس رات میں آپ جتنی چاہے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جتنی فرائض چھوٹ چکی ہیں، جتنی فرض نمازیں باقی ہیں، ان تمام کی قضا کر سکتے ہیں۔ آپ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں مالدار بنا دیجئے، ہمیں فقیر نہ بنائیے، ہمیں کسی کے در کا محتاج نہ بنائیے۔ اسی طرح آپ دعا کر سکتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکت ہو جائے۔ اسی طرح آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ ہم پر جتنی بلائیں، وبائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کا خاتمہ فرمائے۔ لیکن یہ جو 6 رکعتیں ہیں، مخصوص طرز پر ہر رکعت کے بعد سورہ یاسین کا پڑھنا، ہر رکعت کی نیت الگ ہونا، ہر رکعت میں الگ الگ سورتیں پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد اتنی مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، یہ سب احادیث مبارکہ سے ثابت اعمال نہیں ہے۔ اس رات میں آپ وہی عمل کریں جو شریعت اور سنت سے ثابت ہو۔ اسی طرح شب برات کے تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ ان لوگوں میں ہرگز شامل نہ ہو جن میں سب سے پہلا انسان مشرک ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ہوتا ہے مشرک، اور ایسے مشرک انسان کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرے درجے پر آتا ہے قاتل۔ اگر کوئی آدمی کسی کا ظلماً قتل کرتا ہے تو ایسے قاتل کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرتا، والدین کو ستاتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایسے بندے کی بھی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اپنے دلوں میں بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھنے والا، ایسے شخص کی بھی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو آدمی رشتے ناطے کو توڑنے والا ہے، رشتہ داریوں کو نبھاتا نہیں ہے، ایسے بندے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو بندہ تکبر کے طور پر، گھمنڈ کے طور پر اپنی ازار، اپنی شلوار، اپنی پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے، ایسے بندے کی بھی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو آدمی شرابی ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے، ایسے گنہگار بھی اگر اس رات میں توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ نہ کرے، تو ایسے لوگوں کی بھی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔